بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ، اور آج میرے ساتھ ارم نہیں ہیں چونکہ ہمارے پاس آج ایک بڑے معزز مہمان اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا نام ان کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے. پاکستان کے ان چند جو نفسیاتی امراض کے ماہرین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج. یہ آج کل پمس کا جو سائیکیٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں. تو آج میں نے ان کو زحمت دی کہ اور دعوت دی کہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں، تاکہ ہم کرونا وائرس کے حوالے سے تو بہت لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو نفسیات سے بھی جڑا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں غربت بھی ہے، سلمز بھی ہیں، اور جاب اپرچونٹیز بہت کم ہیں. تو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس کرونا وائرس کا جو ایس او پیز ہیں یا جو لاک ڈاؤنز ہیں ان کا اثر ہوتا ہے نفسیات پہ بھی، اور پھر یقیناً پورے معاشرے پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ پروفیسر تاج صاحب کو بلایا جائے اور ان سے تھوڑی بہت انفارملی گفتگو کی جائے، اور جاننا چاہتے ہیں ہم کہ بھئی ہے کیا، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں نفسیات پہ. اس سے پہلے فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیونکہ اکثر لوگوں کا خیال پاکستان میں یہ ہے کہ کرونا وائرس ٹھیک ہے تو صحیح، لیکن جس طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ اس طرح ہے نہیں امپلیکیشنز. اور یہ ڈاکٹرز نے اپنا ایک کھاتا بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر اگر کرونا وائرس اپیرنٹلی جو پیشنٹ ہے اس کو 14 دن رکھتا ہے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، تو 7-8 لاکھ روپے حکومت سے لے لیتا ہے. تو یہ تو کروڑوں روپے ڈاکٹرز نے ہاسپٹلز نے کما لیے ہیں. تو کیا آپ بتائیں گے کہ واقعی یہ کوئی سیریس ایشو ہے پاکستان میں، کہ یہ واقعی کوئی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. کچھ مسائل اس کے اختیار میں ہوتے ہیں، ان کو وہ حل کر سکتا ہے. باقی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہوتا، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں. اور یہ وائرس ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. مسئلہ ہر اس طرح کے مسئلے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک انیشل شاک فیز ہوتی ہے جس میں ہر کوئی گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، ہم سب گھبرا گئے، اچانک یہ مسئلہ پیدا ہوا. 3 مہینے پہلے تک تو ہم نارمل زندگی گزار رہے تھے، اچانک یہ آیا اور ایک شاک فیز آئی. دوسری فیز اس کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائف کو میں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ اس وقت کی فیز ہے، نفسیاتی فیز، جس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بیماری کے حوالے سے ڈینائل میں ہیں، اور اس میں کچھ ہمارے میڈیا کا بھی قصور ہے، کچھ ہمارے اور لوگوں کا بھی قصور ہے جو رائے دیتے ہیں. تو وہ اس کو جس طرح اگر سپوز کریں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو کافی دن تک کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں یہ زندہ ہے، اس کی آواز مجھے آ رہی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ اس کو ڈینائل فیز میں لے گئے ہیں. اس میں بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ چیز اب تیزی سے پھیل رہی ہے، ہم سب کو پتہ ہے. گورنمنٹ کی سٹیٹسٹکس آتی ہیں، اور گورنمنٹ کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ پورے پاکستان سے اکٹھی ہوتی ہیں، اور دن میں 2 بار اکٹھی ہوتی ہیں، صبح شام، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں. اور پھر وہ رپورٹ گورنمنٹ شائع کرتی ہے، جاری کرتی ہے. تو جو بھی اس کے شمارے ہیں اس کے مطابق یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اگلے چند ہفتوں میں اور بھی تیزی سے پھیلے گی. اور آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور ان کو پتہ بھی چلے گا کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ، قریبی لوگ، دوست احباب، رشتہ دار بھی اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں. اور ڈیتھس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا، جو اس کا سب سے نہیں، برا. لیکن ڈاکٹر صاحب کوشچن یہ ہے کہ پھیل تو رہی ہے چلیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسمپٹومیٹک ہیں. تقریباً اگر 90,000 91,000 اس وقت پاکستان کے اسٹیٹس کے مطابق لوگ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں، تو تقریباً 30 سے 35,000 لوگوں نے خود بخود ریکور بھی کر لیا ہے. تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک اننیسیسریلی حکومت نے یا دنیا نے ایک ہسٹیریکل ہو گئی ہے دنیا، اور پاکستان کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں اگر آپ ڈیتھ ریشو دیکھیں
تو perhaps it's not more than 2%. بالکل ایبسولوٹلی. تو اس کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے؟ جی, ڈیتھ ریشو از بٹوین 2 and 3%. اس طرح ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی امیون سسٹم پہ, آپ کی وبا سے لڑنے کا جسم کا مضبوطی یا طاقت. اور جس شخص کی امیون سسٹم بہت بہتر ہے, اس نے اچھی لائف گزاری ہے, اچھی غذا کھائی ہے, ایکسرسائز کیا ہے, سگریٹ اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہا ہے, بیماریوں سے اللہ نے اسے بچا کے رکھا ہے, تو وہ اے سمپٹومیٹک ہوگا. اس کو انفیکشن نہیں ہوگا, انفیکشن ہوگا لیکن اس کو علامات نہیں ہوں گے, وہ 2-3 ہفتے میں جا کے وہ نیگیٹو ہو جائے گا. لیکن وہ شخص ایک ٹائم بامب ہے, وہ بلا وجہ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے دوسروں کو یہ چیز پھیلا سکتا ہے, اپنے گھر میں بھی, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنی وائف کو یا وائس ورسا, وہ ان کو پھیلا رہا ہے. تو وہ ایک ٹکنگ بامب ہے, تو اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اور اگر وہ پازیٹیو ہے تو فوراً اس کی احتیاطی تدابیر جس میں 2 ہفتے کی آئسولیشن ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے. لیکن جو ٹیسٹ ہمارے ہو رہے ہیں پاکستان میں, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے, کیونکہ لیبارٹریز جو ہیں 7,000 سے 15,000 روپیہ لے لیتی ہیں, اور ایک لیبارٹری سے آپ کروائیں ٹیسٹ تو پازیٹیو آتا ہے, دوپہر میں دوسری لیبارٹری کے پاس جائیں تو وہ نیگیٹو آ جاتا ہے. بالکل, لوگوں کا کریڈیبلٹی کا بھی تو ایشو ہے نا. جی, اس وقت قریباً 100 لیبارٹریز ہیں جو گورنمنٹ نے اپروو کی ہیں اس ٹیسٹ کو کرانے کے لیے. ٹھیک, یہ بات ہائیسٹ لیول پر اٹھائی گئی ہے کہ اس میں کچھ لیبارٹریز, کچھ صرف وہ غلط لوگوں کو ٹیسٹ کر کے دے رہی ہے یا نہیں کر کے دے رہی ہے اور رپورٹ پکڑا دیتی ہے, تو وہ اس کی اب مانیٹرنگ شروع ہو گئی ہے. عوام کو میرا مشورہ ہے کہ جب تک آپ کو لیبارٹری پہ ٹرسٹ نہ ہو, جو یا تو سرکاری ادارے کی لیبارٹری ہو یا NIH جس طرح اسلام آباد میں ہے اس کی ہو, یا پھر وہ مین لیبارٹری ہو جس میں آپ کو ٹرسٹ ہو, میں نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے, آپ یہ ٹیسٹ نہ کرائیں, اپنے پیسے ضائع نہ کریں. اور یہ صرف اس ٹیسٹ کے لیے نہیں, ہر ٹیسٹ کے لیے یہ اصول ہونا چاہیے کہ آپ کو جب آپ پیسے خرچ کر کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں کوئی بھی, تو آپ ہمیشہ ایسی جگہ سے کرائیں جس پر آپ کو اعتماد ہو اور جس کی رائے کے بارے میں آپ کو پتا ہو. اچھا, پاکستانیوں کے اندر تھوڑا سا نفسیات کے بارے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا چونکہ وہ خاص ایک سبجیکٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہم استفادہ بھی کریں. پاکستان ایک ہم جیسے ملک ہیں, ہمارا ایک دین ہے, دین اسلام, ہمارا اللہ پہ بہت توکل ہے, ہم موت کو بھی اسی, زندگی اور موت کو بھی اسی زاویے سے دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہماری نفسیات میں شامل ہے یا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, یہ بھی کسی طور شامل ہے حکومت کی طرف سے بھی جو اقدامات ہوتے ہیں, اور جس طرح پاکستانی بھی اس کو کیجولی لیتے ہیں, کیا یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے کسی حوالے سے؟ دیکھیں, آپ نے ایک ہمارا کلچر ہے اور ایک ہمارا دین ہے. ٹھیک, دین کے حوالے سے تو میرا خیال ہے رائے بہت کلیئر ہے. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پتہ ہے کہ اگر وبا پھیلے تو وہاں پہ کیا کرنا آپ نے, وہ ہر ایک کو پتہ ہے. تو ہم کیوں اس پر نہیں سوچ رہے؟ اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا ایویڈنس کی ضرورت ہے؟ اور ہمارے کلچر میں ہمارے دین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری طرف آ جاتا ہے ہمارے لوگوں کی جہالت, نہ سمجھی, ایک مسئلے کو امپورٹنس نہ دینا, اس کی جو ہدایات گورنمنٹ دے رہی ہے ان کو سیریسلی نہ لینا. انفارچونیٹلی وہ ہمارا بیہیویئر ہے, اور وہ ہر سطح پر, پڑھے لکھے کیا جاہل کیا درمیانے لیول کے لوگ, ہر لیول پہ یہ پایا جاتا ہے. یہ کیجولنس ہے اور لیک آف ایکسیپٹنس ہے, اور بالکل اس چیز کے اوپر عمل کرنے سے اپنے آپ کو اس کو سیریسلی نہ لینا. تو اس کا پھر جو ہے, اب مثال کے طور پر ہماری اگر آپ پاکستان کی خاص حالات بھی اگر آپ دیکھیے, جس طرح آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی, ڈیلی ویج ارنرز ہیں, ان کے جابس تو گئیں, بڑے مشکل حالات دیکھے انہوں نے 2-3 ماہ پہلے. اب چونکہ آہستہ آہستہ ایز ہوا ہے لاک ڈاؤن, تو کچھ اب واپسی ہو رہی ہے ان ملازمتوں میں, ڈیلی جو ویج ارنرز ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک پورا 1.5 کروڑ 2 کروڑ لوگ ہیں جو اس سے خاص طور پہ افیکٹ ہوئے ہیں, وہ کس طرح اپنے آپ کو اس صورتحال میں رکھیں؟ کیونکہ دیکھیے, ایک تو وہاں تعلیم نہیں ہے, دوسرا پیسہ نہیں ہے,
کہ وہ اپنے جو اور پھر گھروں میں جو صورتحال ہے ایک ہی کمرے میں 10-10 لوگ رہ رہے ہیں، تو کس طرح یہ حکومت توقع رکھتی ہے کہ یہ جو ہے کرونا وائرس پھیلے گا نہیں؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے لیے اس وقت سب سے مشکل فیصلہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک طرف اپنے ڈیلی ویج ارنرز یا غریب لوگ، مزدور لوگوں کی فکر کریں کہ وہ بھوک سے کیا ہوگا ان کا حال، دوسری طرف یہ ایک سیریس بیماری پھیل رہی ہے تیزی سے، اس کے بارے میں فکر کریں. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی کہ جو اس وقت پالیسی ہے، پہلے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، پھر اس کو ایز کیا. اب انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ زیادہ کیسز ہوں گے اس جگہ کو صرف ہم لاک ڈاؤن کریں گے، جس کو ہاٹ اسپاٹس انہوں نے نام دیا. ٹھیک. تو اب گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. ٹھیک. کہ جو لوگ ڈیلی ویج ارنرز ہیں ان کو بھی رستہ دے دیں کہ وہ اپنی روزی کما سکیں، اور دوسری طرف جہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ پرابلم ہو وہاں پہ اس کو دبا دیں. ساتھ ہی ساتھ ہم سب اس لیول پر ہیں کہ ہم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر ہم سب نے عمل کرنا ہے، چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، جس طرح کے فزیکل ڈسٹنس کے آپ نے. اچھا یہ بتائیے، مثال کے طور پر اب ایک ہمارے پاس ماڈل ہے سویڈن کا یا اسکینڈینیوین کنٹریز کا کچھ ہے، وہ ہرڈ امیونٹی کی جو بات کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے سائیکولوجیکلی بھی اس قوم کے لیے اور اکنامکلی بھی شاید وہ بہتر ہوتا کہ ہم ان لوگوں کو جو چونکہ ہماری تو یوتھفل پاپولیشن بھی ہے، 60-70% جو لوگ ہیں وہ ینگ ہیں ہمارے ملک میں، تو اس سے ہم اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے ایک ہرڈ امیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم ریپلیکیٹ کرتے جہاں سویڈن نے کیا ہے یہاں پاکستان میں. میرے خیال میں ہم سویڈن سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں تو بہتر. ٹھیک ہے. وہ بہت ہی تعلیم یافتہ، مہذب اور ڈسپلن معاشرہ ہے. وہاں پہ لوگ ویل آف ہیں، وہاں کی میڈیکل سروسز دنیا کی بیسٹ سمجھی جاتی ہیں، اور وہاں کا آپ کو شاید پتہ ہے ہیپینس انڈیکس بہت ہائی ہے. ٹھیک. تو ہم کسی بھی اعتبار سے ساؤتھ ایشیا میں ہیپینس انڈیکس میں پاکستان یہ تو اچھی بات ہے جی، ایبسلیوٹلی. لیکن باقی سروسز کے لحاظ سے، خاص طور پہ میڈیکل سروسز پہ اگر ہم آ جائیں، میڈیکل سروسز ہو گئی، ڈیلی فائنینشیل سچویشن ہو گئی، گورنمنٹ کی سپورٹ ہو گئی، ان چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں. جس چیز کی مجھے ایز بحیثیت ایک ڈاکٹر فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو 2-3% سیریس مریض ہوں گے، ایونچولی ہمارے پاس ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی علاج کرنے کے لیے. اس چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے. لیکن ابھی ہم اس سچویشن میں پہنچے نہیں ہیں اس وقت. بٹ خطرہ ہے کہ اس سچویشن میں جائیں گے. اور جو وبا ہے وہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو امیون سسٹم جن کا کمزور ہے ان کو زیادہ اسٹرائک کرتی ہے، بوڑھے لوگوں کو اسٹرائک کرتی ہے، ہارٹ کے پیشنٹس کو زیادہ اسٹرائک کرتی ہے. تو یو ڈو ناٹ ہیو اینی فیتھ ان دا کانسیپٹ آف ہرڈ امیونٹی ایز سچ؟ ناٹ ایٹ دا مومنٹ، نو. ناٹ ایٹ دا مومنٹ. میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم بالکل اس سائڈ پہ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. ہماری سچویشن ڈفرینٹ ہے. تو کے پی میں زیادہ اموات کی وجہ کیا ہوئی ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز؟ کے پی میں یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے بالکل اس چیز کو، آپ خود بھی کے پی کے سے، آپ کو پتہ ہے کہ کے پی سے ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں. وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، اور وہ رولز ریگولیشن کو فالو کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اسپیشلی جو پیریفرل ایریاز کے پی کے ہیں ان میں جو لوگ ہیں ان کا ایک خاص سسٹم ہے، ایک خاص طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. تو اس وجہ سے ہم آ گئے. تو اب جو مطلب ابھی تھوڑا بہت مجھے پچھلے 1-2 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسز ایک ہی دن میں 4-5 ہزار کیسز ہوئے. اس کے کیا وجہ ہے؟ ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل دونوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل فگر آ رہی ہے نا 80+، کلوز ٹو 90، میرا خیال ہے کہ کافی سارے ایسے کیسز پازیٹیو ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کرایا ابھی تک. اور ایک تو حکومت کی ٹیسٹ کرانے کی طاقت بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب ان کی لیبارٹری کیپیسٹی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے ٹیسٹ بھی زیادہ ہو رہے ہیں، تو لوگ بھی زیادہ نکل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے سینئر لیول کے بیوروکریٹس کے پی کے میں پازیٹیو نکلے ہیں، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کافی لوگ پازیٹیو نکلے ہیں. تو جہاں پہ آپ نے احتیاط نہیں برتی، لوگوں سے ملنا شروع کیا،
خاص طور پہ پولیٹیشینز وغیرہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ پھر آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ کمرشل دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارا کائنڈلی نمبر نوٹ کر لیجئے گا اگر آپ نے کال کرنی ہو پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں 051-2726-505۔ یہ کام ارم کرتی رہی ہیں لیکن آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ ارم وی آر مسنگ یو، وی ٹیک اے شارٹ بریک، تھینک یو۔ ناظرین دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ایس او پیز بنتے ہیں، ون سائز فٹس آل والی بات ہے۔ اب گھروں میں جو ہیں مختلف لوگ رہتے ہیں، مختلف لوگ باہر جاتے ہیں، کسی کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے، کسی کو شاید نہیں ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں بھی بہت سے ایشوز ہیں، فزیکل ڈسٹینس کے گھر کے اندر بھی۔ تو ایک ہمارے یہاں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے، تو اس میں اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں سارے کام اسی پہ کر رہا ہوں تو آج سے 4 months ڈاؤن دا روڈ اور 6 months ڈاؤن دا روڈ میری تو ہیبٹس یہ ڈیولپ ہو جائیں گی، تو پاکستان کا جو ایک سوشل فیبرک ہے وہ تو اس میں کچھ فریڈ ہونے کی تو پاسبلٹیز نہیں ہیں اس کی۔ بالکل نہیں، انسان بڑا ریزیلینٹ ہوتا ہے، بڑے سے بڑے پریشانی کو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ جب 2004 کا زلزلہ آیا تھا تو یہ چیز میں نے 2005 کا تو اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے سب کچھ لٹا دیا لیکن وہ پھر بھی اللہ کا نام لیتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے اور اس کو اللہ کی مرضی کہتے تھے۔ سو آئی تھنک دیٹ از دا اسٹرینتھ آف آر پیپل کہ وہ ان کی بیسک ایک سمجھ ہے کہ ہر مشکل ایونچولی آسان ہو جائے گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ذہنی طور پر ہم سب کو پریپیئر ہونا پڑے گا کہ ہم نے اگلے 6 مہینے 1 سال اس پریشانی کے ساتھ گزارنے ہیں اور اپنی لائف کو اس کے ارد گرد ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ چوائس کا میٹر نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس حد تک ہم اپنی لائف کو ان جو اس کی کنٹرول یا ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم جتنا نارمل طریقے سے لائف کو لیڈ کر سکیں وہ ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ کام ہے، سوشلائزیشن ہے، کھانا پینا ہے، کھیل ہے، جو بھی ہے وہ ہم نے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے ارد گرد لائف کو ایڈجسٹ کر کے تو اس کو لیڈ کرنا ہے، اور یہ اگلے 6 ماہ سے 1 سال تک یہ چلے گا۔ لیکن ہماری جو ساری ایک نیشنل سائیکی ہے، میں جو بات کروں نفسیات کی، ہماری ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں لوگوں کی۔ 1 سال کافی بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور جب تک ویکسین نہیں آتی ٹرائلز کے بعد بالکل شور کہ بھئی یہ ویکسین اب آ گئی ہے، تو اس وقت تک تو ہم سارے اسی سچویشن میں رہیں گے۔ تو جو ایک طالب علم ہے مثال کے طور پر، وہ جب کلاس میں جاتا ہے، سوشل ایک انٹریکشن کرتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، کلاس میں بیٹھتا ہے، اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے۔ جب وہ آن لائن بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے ایز اے سائیکیٹرسٹ آپ پورے معاشرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں 2-3 سال کے بعد؟ ہماری ہیبٹس میں کچھ ڈراسٹک چینجز آنے والی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وی کین ریورٹ ٹو آر اوریجنل ویز آف لیونگ، اور جو ہماری کلچرل ایتھوز ہیں، ویلیوز ہیں، جو کلچر ہمارا کیجولنس ہے آپ کہہ لیں، وہ دوبارہ ہم لے پائیں گے اس کو، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک نیا نارمل ہمیں شروع کرنا پڑے گا؟ انسان کے ذہن اور انسان کے جسم میں بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ پاورز ہوتی ہیں اور وہ وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک خاص مائنڈ سیٹ کچھ عرصے کے لیے بنا لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت کی مجبوری ہوتی ہے۔ جیسے ہی حالات چینج ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ واپس اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ ایک بات، جہاں تک آپ نے تعلیم کی بات کی،
تو کیونکہ میں بھی پڑھاتا ہوں اور پرنسپل بھی ہوں، ہم نے ہر طرح سے سوچا کہ اس کو کیسے ہم کمی کو پورا کریں. تو ہم نے پھر، ہماری مجبوری تھی، پھر ہم نے آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی اور اسٹوڈنٹس جو تھے گھر میں بیٹھ کے. تو وہ اس کا 100% آنسر نہیں ہے، لیکن 70% ضرور ہے. تو ہم نے اس کمی کو کچھ حد تک پورا کر لیا اور ہمارے پاس اس کے علاوہ چوائس نہیں تھی. اور ہم دن بدن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس چیز کو اور زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. فیوچر کے اعتبار سے جو آپ پوچھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا، ہم کیسے ری ایڈجسٹ ہوں گے، جو بھی ہوں گے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم سب کو ایونچولی یہ ہوگا کہ ایک سسٹم بنے گا جس میں 50-50 چینجز آ جائیں گے. 50% بیک ٹو دا اولڈ ہیبٹس اور 50% جو ہمیں کرنٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی ہے اس کے مطابق ہمیں. تو اس میں ڈپریشن کا کتنا ہے پاسبلٹی؟ لوگ زیادہ ڈپریشن میں چلے ڈسینڈ ہو جائیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، انٹرٹینمنٹ از آلموسٹ فنشڈ ان دا سینس کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ڈرامہ تو دیکھ رہے ہیں، ارطغرل بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی پاکستانی ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. آپ سارا دن تو بیٹھ کے ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے، اسپورٹس نہیں ہو رہی، دوستوں کے ساتھ سوشلائزیشن نہیں ہو رہی، ہوٹلنگ نہیں ہو رہی، ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے گپے نہیں لگ رہی. تو کیا آپ یہ بحیثیت انفرادی طور پہ تو چلیں ہو جاتا ہے، پری کنڈیشنز پہلی بھی ہوتی ہیں ڈپریشن کی، لیکن کرونا وائرس کو لے کر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک مزاج ہے نفسیاتی طور پہ پوری قوم کا، وہ بھی تبدیل ہو جائے گا؟ ہم بہت سے لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جائیں گے، فرسٹریشن بھی بڑھیں گی، یہ بھی پاسبلٹیز ہیں؟ تھوڑا سا اس میں وضاحت کر دوں. لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ ایک چیز ہوتی ہے ذہنی صحت کا خراب ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے ذہنی بیماری. تو جو ذہنی صحت آپ کی خراب ہوتی ہے، ذہنی دباؤ کے اندر آپ آتے ہیں، جس کو سائیکولوجیکل ڈسٹریس کہتے ہیں، وہ تقریباً کلوز ٹو ہاف دا پاپولیشن پہ اثر کرتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ذہنی بیمار ہے. اور ان میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں آپ کا نیند کا گڑبڑ ہو جانا، آپ کے ہیڈ ایکس ہونا، آپ کی طبیعت میں اریٹیبلٹی، چڑچڑا پن آ جانا، الٹی پلٹی چیزیں کھانی زیادہ شروع کر دینا، ویٹ گین کر لینا، ہر ایک سے لڑائی کرنا، وڈرا کر جانا، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فزیکل کمپلینٹس ہمارے ملک میں بہت کامن ہے، ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، یہ سمجھنا کہ مجھے کرونا ہو گیا، یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے مجھے، ہر کھانسی کو کرونا سمجھنا، دوسروں سے ڈر خوف رہنا، فوبک ہو جانا، یہ سب نیچرل ری ایکشنز ہیں ایک چیز کے. تو اس کی پاپولیشن میں تقریباً آدھی پاپولیشن ڈسٹریس میں ضرور آتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. ایک علامت ہو گئی، دو ہو گئی، تین ہو گئی. لیکن جو ذہنی بیماری ہے، مائلڈ سا ڈپریشن بھی اس میں آ جاتا ہے کہ موڈ تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا. لیکن جب آپ ذہنی بیماری کی بات کرتے ہیں جس میں ڈپریشن، انگزائٹی، پینک انگزائٹی ہے، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے، وہ بڑی سیریس میجر بیماریاں ہیں. وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کی جو بریک ڈاؤن ہے وہ کافی کم ہے معاشرے میں. تو میں کسی اعتبار سے میرا خیال ہے لیس دین 5% یا 5 to 6% لوگ جو ہوتے ہیں وہ مین کور ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. تو لوگوں کو ہر چیز کو، ہر علامت کو ذہنی بیماری نہیں سمجھنا چاہیے. وہ جو ڈسٹریس کی بات کر رہا ہوں وہ وقت کے ساتھ خود ہی ایڈجسٹ ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں صرف تھوڑی سی سپورٹ، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر باقی نیند کے مسائل ہوں اس کو حل کرنا پڑتا ہے. لیکن جو ذہنی بیماری ہے جس میں ڈپریشن ہے سپوز، تو ہم کیسے ڈپریشن ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کا مزاج افسردہ رہتا ہے، خفا خفا رہتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک زیادہ لگ سکتی ہے، وہ طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے سارا دن تاریک ہوگا، میں دن گزارنا نہیں چاہتا. اور اگر وہ اسی طرح موڈ 2-3 ہفتے رہے تو پھر ہم اس کو بیماری سمجھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ریلیجن کتنا رول پلے کرتا ہے ان سچویشنز میں؟ کوئی بھی ریلیجن ہو، اسلام کی بات نہیں کر رہا، اس کا کتنا اس میں ریزیلینس ریلیجن کا کتنا ایک پارٹ ہے اس میں؟ بالکل. فارچونیٹلی ریلیجن ہمارے کلچر اور ہماری زندگی کا بہت بڑا پارٹ ہے، بہت بڑا پارٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری سپورٹ، بہت بڑی بیک گراؤنڈ سپورٹ ہے جو ہمیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتی ہے اور ہمیں امید
کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دیتی ہے. اور ہم یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ 10 دفعہ بھی دن میں دعا کرتے ہیں, 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, تو آپ کو سکون ملتا ہے. یہ آپ کی ریلیکسیشن بھی ہے, آپ کی امید بھی ہے, اور آپ کی اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کا رستہ بھی ہے. سو ریلیجن کا بہت بڑا رول ہے ہماری پاپولیشن کی ریزیلینس میں, ہمارے پاپولیشن کی فیوچر ویل بینگ میں, اور اس کو ہمیں اس وقت جتنا زیادہ زور سے پکڑیں اتنا ہمارے لیے فائدہ مند. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ہمارا نمبر آپ دوبارہ نوٹ کر لیجئے 05127265005 05127265005. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ماہم اسلام آباد سے. جی ماہم فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ماہم بات کر رہی ہوں, ماہم فرحان اسلام آباد سے. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کرونا وائرس کے اور ڈپریشن کے حوالے سے, تو جیسا کہ ڈپریشن کا مرض آج کل بہت زیادہ ہے, ہر دوسرے بندے کو ہوا ہے, تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے امیون سسٹم اس کی میڈیسن کی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جو میڈیسنس ڈپریشن والے پیشنٹس لے رہے ہیں, آیا وہ ڈوزیج وہی رکھیں یا ان کو کم کرنا چاہیے, کیونکہ لاک ڈاؤن اور گھر میں رہنے کی وجہ سے تو ڈپریشن ویسے ہی بہت بڑھا ہوا ہے. بہت شکریہ, اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بڑا دلچسپ سوال کیا ہے ماہم نے, اینڈ یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی وائرس ہوتا ہے اس کا سائیڈ افیکٹس میں ڈپریشن شامل ہے, چاہے وہ کامن فلو ہی کیوں نہ ہو, ہرپیز ہو, کوئی ہیپاٹائٹس ہو, کووڈ بھی اسی طرح ہے, تو اس کے سائیڈ افیکٹس میں ڈپریشن شامل ہے. پھر جو ان کی اینٹی وائرل تھراپی ہے اس کے سائیڈ افیکٹس میں ڈپریشن شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو سب سے جدید پیپر آیا ہے اس پہ, دے ہیو فاؤنڈ کہ ایک خاص 1-2 اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, ان کا بہت پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے وائرس کے حوالے سے. ہاں, بہت پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. انفیکٹ دا ریکوری چانسز آر بیٹر اف somebody is given an اینٹی ڈپریسنٹ if he is depressed. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بالکل آپ اینٹی ڈپریسنٹ پرسکرائب کر سکتے ہیں. پہلے لے رہی تھی جی وہ بھی لیتے, جو لے رہی ہیں اگر اس پہ رسپانس آ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں چینج کرنے کی. ایبسلیوٹلی 100% دے شوڈ کنٹینیو ود دیٹ. اس وقت اس کو چھیڑیں نہیں علاج کو, یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈسٹرب کریں ٹریٹمنٹ کو. اوکے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. کون صاحبہ؟ وعلیکم السلام. جی زریہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں. مجھے بتائیے گا آج کل جس طرح سے کرونا سچویشن ہے, اس میں بتائیے گا کہ بہت سے لوگ اس کو ہو نہ ہو وہ تو الگ چیز ہے, لیکن اس میں نا ذہنی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا اسٹریس لے رہے ہیں. تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہے تو نہیں, مطلب میں سفر نہیں کر رہا کرونا سے, لیکن پھر بھی اسٹریس میں تو ہوں, تو اس کو کیسے اس سے کیسے کوپ کرنا چاہیے؟ یہ سارا سوچ کا کھیل ہے. آپ جتنا سوچ پہ اس مسئلے کو حاوی کریں گے اتنا زیادہ آپ تکلیف میں رہیں گے. اگر آپ اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کریں یا اس کی توجہ کسی اور طرف لے جائیں, چاہے کچھ بھی ہو, پہلے بات کی ریلیجن کی طرف رجحان, کچھ ریلیجن کی طرف چلے جائیں, ٹی وی کی طرف چلے جائیں, ارطغرل کی طرف چلے جائیں, آج کل ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے, تو یہ خود بخود کم ہو جائے گا. تو میرا سنسیئر مشورہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی سوچ آئے بھی تو اس کو لفٹ نہ کرائیں, اس کو اگنور کریں. And it is possible. And it is possible. Absolutely possible. Okay. Absolutely possible. ایک اور کالر ہیں. ہیلو جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. عبدالباسط صاحب, میں احمد بات کر رہا ہوں. جی احمد صاحب فرمائیے. اچھا, مجھے 2 questions. جی جی. پہلا تو یہ کہ ہاؤ مچ ماسک
it protects from this corona. Mask, ٹھیک ہے جی, so is it important to wear it? ٹھیک. Second is that can we get it by touching different surfaces? Yeah, it's a myth. You know. سو یہ ماسک کے بارے میں تھینک یو احمد, ویری کائنڈ آف یو. ایک تو ماسک ہے کہ ماسک پہننے سے کتنا بچاؤ ہوتا ہے, اور پھر یہ جو سرفس ہے مختلف, کیونکہ کہتے ہیں کہ وائرس جو ہے کرونا وائرس یہ سرفس پہ زیادہ دیر ٹھہرتا ہے, تو اس کو ٹچ کرنے میں کتنا معاملہ جی بالکل گڑبڑ ہو سکتا ہے. دیکھیں ماسک وقت کی ضرورت ہے اس وقت, اور ڈیفینیٹلی ماسک آپ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. آج WHO کی گائیڈ لائنز ماسک کے بارے میں آئی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسپیشلی جب آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں یا بند جگہ میں ہوں, جس طرح کہ ایک بس ہے یا لفٹ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو, تو اس میں آپ ماسک ضرور پہنیں, اور اگر آپ بازار جائیں تو ماسک پہنیں. تو ڈیفینیٹلی ماسک. لیکن اگر میاں بیوی لیٹ سے گھر سے باہر نکلتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں گاڑی میں تو ماسک پہننا ضروری نہیں ہے. وہ ضروری نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ضروری ہے. لیکن ماسک کو پراپر طریقے سے پہنا جائے اور اس کو بار بار ٹچ نہ کیا جائے, تو پھر وہ افیکٹو ہے. اگر آپ ماسک کو اتارتے ہیں, اپنے آئیز کو ٹچ کرتے ہیں, نوز کو ٹچ کرتے ہیں, تو ماسک کی فائدہ کم ہو جاتا ہے. جہاں تک انہوں نے ٹچ کی بات کی تو وہ بھی وہی مسئلہ ہے. ٹچ کر کے آپ کیسے سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں یا آنکھوں کے ذریعے. آنکھوں کو اگر ملیں اور آپ کے سرفس ہے تو وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے, تو وائرس آپ کے اندر چلا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہاتھ کو دھونا اور ماسک پہنا اور فزیکل ڈسٹینس, یہ تین بیسک اصول اپنا لیں اپنی زندگی میں. ایک اور کالر ہیں. ہیلو. ہلو, السلام علیکم باسی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام دے دیجیے جی گا. وعلیکم السلام. مجھے تو ویسے ہی ڈاکٹر سے بڑی ہمدردی ہے, تو بیچارے لوگوں کو بچاتے بچاتے اپنی جانوں سے ہی چلے گئے. بالکل بالکل, دلی دکھ ہے, فرنٹ دلی لائن. دکھ ہے باسی صاحب. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گی کہ تمام ڈاکٹرز کو کہیں اگر ان کی طبیعت خراب ہونے لگے چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ ڈاکٹر وہ خود ٹھیک ہوں گے تو آگے کسی کو سنبھالیں گے نا, اگر وہ خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے. اور ایک لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ باہر جا کے بیمار ہوگا تو اگر اس کو کچھ ہو جائے گا پیچھے سارے ہی بھول جائیں گے. لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ سربراہ بیمار ہوگا, اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ سارے بچے بیوی سارے کے سارے تباہ برباد ہو جائیں گے, ایک پورا خاندان خراب ہو جائے گا. لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم اس سے بچے اوائڈ کریں, عمل کرے جس طرح بتا رہے کہ تدابیر یہ اختیار کرے. بہرحال ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام دیجیے گا, بہت سی دعائیں ان کے لیے تمام ڈاکٹر کو. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اچھا, اب یہ جو ہے ایک گھر میں ہم رہ رہے ہیں تو وہاں پہ تو جو سوشل ڈسٹینسنگ وہاں بھی ضرورت ہے. مثال کے طور پر بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ایک گھر میں, وہاں پہ کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص گھر سے باہر جا رہا ہے کام کرنے, وہ گھر کا سربراہ ہی ہوگا یا مین وقت ہوگا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ایٹ رسک ہے. اچھا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے وہ احتیاطی تدابیر بھی کرتا ہے, پھر بھی کچھ رسک تو رہتا ہے. اور جس طرح کے ہمارے لوگ ہیں وہ پھر اس کو پوری طرح سے پروٹیکٹیو چیزیں بھی نہیں استعمال کرتے, تو اس اعتبار سے آپ کو کچھ احتیاط کرنی پڑتی ہے. کوئی انسان نہیں چاہے گا اس وقت میں کہ وہ اپنے بچوں کو نقصان پہنچائے, اپنے والدین کو نقصان, گھر والوں کو نقصان پہنچائے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں وہ ڈسٹینس رکھیں. ٹھیک ہے, تو آخری سم اپ کر دیجئے بس آپ. سم اپ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں. ٹھیک, یہ چیز اس وقت پریونٹیبل ہے. آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اور وہ تین ہی چیزیں آپ سے کہتے ہیں جو آپ نے ذکر کیا, کہ صفائی اور وہ ہاتھ دھونا, فاصلہ رکھنا, اور ماسک باہر جائے تو ماسک پہنے, اور آنکھوں کو بچا کے بچائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور کائنڈ پریزنس ہیئر, ریئلی اپریشیٹ. ناظرین, امید ہے کہ کچھ نہ کچھ استفادہ آپ نے آج کے آواز پاکستان سے کیا ہوگا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی 8 بجے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.